السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر، جنت کو تمثیلی انداز میں قرآن عظیم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس تمثیلی انداز میں بہت سے امکانات ہیں، اگر ان امکانات کے درمیان بظاہر کوئی اختلاف واقع ہو جائے یا طالب علم کو سامع کو اختلاف دکھائی دے تو اس اختلاف کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمثیلی انداز کے اندر ایک تنوع اور ایک توسع کی گنجائش ہوتی ہے، امکانات کی بوقلمونیاں ہوتی ہیں، ان بوقلمونیوں کو، ان وسعتوں کو، ان تنوعات کو ملحوظ خاطر رکھ لینا چاہیے اور اختلاف کو برطرف کر کے آراء کے تنوع کو درخور اعتنا سمجھنا چاہیے۔ جیم اور نون کے مادہ سے عربی زبان میں جو بھی لفظ مشتق ہوتا ہے اس میں پوشیدگی کے معنی ہوتے ہیں۔ مثلا جنین، وہ بچہ جو رحم مادر میں ہو، جس کی شقاوت اور سعادت کا پتہ رب کریم و جلیل کو تو ہے، کسی اور کو نہیں۔ سائنسی سطح پر اور میڈیکل سطح پر بھی زیادہ سے زیادہ نر و مادہ کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے، سعادت و شقاوت کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ جنین کہتے ہیں اس کو۔ اس طرح جن کا لفظ بھی جیم اور نون کے مادہ سے بنا ہے، تو جن بھی پوشیدہ ہے، عام طور پر نظر نہیں آتا، نارملی نظر نہیں آتا۔ اس طرح جنان روح کو کہتے ہیں، روح بھی پوشیدہ ہے، عربی زبان میں اس کو جنان کہتے ہیں۔ اس طرح جنت کا مادہ ان دو الفاظ سے، جیم اور نون سے بنیادی اور اساسی طور پر مشتق ہے، جنتن فعلتن کے وزن پر ہے، تو یہاں بھی پوشیدگی کے معنی ہے۔ اب ایک مطلب تو لغوی سطح پر یہ ہے کہ وہ مقام بلند، وہ مقام لطیف، وہ مقام عزیز، وہ مقام حسین جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس گھر میں جب خدا کے پرستار جائیں گے، آنکھوں میں نور، دل میں نیا کیف پائیں گے۔ وعدہ ہے مومنوں سے خدائے کریم کا، ہے مقام ان کے لیے خلد نعیم کا۔ قرآن کی اصطلاح میں جنت کہیں جسے، ایک لازوال دار مسرت کہیں جسے۔ تو بہر صورت قرآن عظیم نے جنت کو تمثیلی انداز میں اتنا بیان فرما دیا ہے کہ امیر المؤمنین مولا المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت میں پہنچ بھی جاؤں تو اس حوالے سے میری ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ میں قرآن عظیم میں جنت کو پوری طرح دیکھ چکا ہوں۔ آپ جا بجا وہ انداز ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ آیت جو قرآن عظیم میں مختلف جہات کے ساتھ بار بار آ رہی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات جن کی نیچے نہریں رواں دواں ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت شیخ اکبر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا میں اگر
کوئی خوشگوار منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے تو ایک ایسا منظر ہے جہاں سبزہ ہو، درخت ہوں، پھلدار درخت ہوں، پھولدار درخت ہوں، سایہ دار درخت ہوں، آب شفاف بہ رہا ہو، اس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں، پرندے چہچہا رہے ہوں، ایک کیف آور منظر ہو، خوشنما منظر ہو، پربہار منظر ہو، کیف آگی منظر ہو، تو اس کو جنت کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں۔ دنیا پر اگر کوئی خوشنما منظر شہود کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، تو وہ یہ ہے۔ تو اس تمثیل کے ذریعے اہل ایمان کو اس دار البقاء کے بارے میں ایک تصور دینے کی کریمی فرمائی ہے رب جلیل و کریم نے۔ باقی جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں جو کچھ اہل ایمان کے لیے قرۃ العیون پوشیدہ ہے، کسی فرشتے نے بھی اس کو نہیں دیکھا، کسی تصور پر اس کا گزر نہیں ہوا۔ پھر مقامات بعض بلند ہیں، بعض ان سے بلند ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب بھی جنت کا سوال کرو تو اونچی جنت کا، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جنت طبق در طبق ہے، اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے اتنا بلند ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیچے والے اہل جنت اوپر والے اہل جنت کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح ہم زمین سے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی وسعتیں ہیں، بڑی بلندیاں ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی بات سنائی کہ جو دوزخ سے آخر میں نکلے گا، اس کے بعد دوزخ کا دروازہ مقفل کر دیا جائے گا۔ یہ مومن تو ہوگا لیکن گناہوں سے دنیا میں آلودہ رہا ہوگا۔ تو جس طرح حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ دوزخ معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے، کہ یہ وہ دوزخ اس لیے کہ اس میں گناہ جل جائیں اور بندہ پاک ہو جائے۔ تو وہ جب نکلے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ذکر فرما رہے تھے تو آپ نے دہن اقدس کے گرد کپڑا لپیٹا تھا، آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو رہے تھے، آپ متبسم ہو رہے تھے، لیکن اپنا تبسم صحابہ پر ظاہر نہیں فرما رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو آخر میں میری شفاعت پا کر دوزخ سے نکلے گا۔ وہ کہے گا اللہ مجھے جنت کے دروازے کے پاس لے جا، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب کریم اس کو دروازے تک لے آئے گا، پھر وہ کہے گا اللہ جنت کے اندر لے جا، مزید کچھ نہیں۔ بالآخر مختصر یہ کہ بندہ جنت میں آ جائے گا، یہ سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا۔ اور آخر میں اس بنیاد پر کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی جنت کے وسعت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر سایہ دار درخت کے نیچے یا پھلدار درخت کے نیچے گھوڑا دوڑائے گا تو 40 سال کی مسافت تک گھوڑا دوڑتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اہل جنت جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، رضوانان جنت ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو یہ وہاں 40 سال تک دروازوں کی اوپر جو نقش و نگار ہوں گے، دروازوں کے اوپر وہاں جو حسن برپا ہوگا، وہاں جو زیب و زینت ہوگی، اس کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ پھر ملائکہ کہیں گے اندر تشریف لے آؤ، تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ سامان میسر ہے جس کا دنیا میں تم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اندر جائیں گے تو جب باغ و بہار دیکھیں گے تو بے اختیار کہہ اٹھیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بہر صورت جنت کے بارے میں قرآن عظیم میں احادیث مبارکہ میں کثرت سے مضمون وارد ہوا ہے، لیکن ایک صاحب علم نے سوال کیا ہے، اس لیے میں اس حوالے سے 2-3 باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ صوفیاء کرام علیہم الرحمہ
خاص طور پر بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے اہل ذوق، اہل مشرب جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو بزمی دیدار کی بات کرتے ہیں۔ وہ ان نعمتوں کی بات نہیں کرتے جن کا ذکر کثرت سے اہل ظواہر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان نعمتوں کی دلیل قرآن عظیم میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن جو بقا باللہ کی منزلوں پر ہیں وہ بلند سوچ رکھتے ہیں، وہ جو رضا کے طالب ہیں اور بزمی دیدار کے متمنی ہیں ان کی سوچیں بلند ہیں، وہ قصور سے اور شراب طہور سے اور لبن سے اور عسل مصفہ سے اونچی ہیں، یہ سب کچھ بھی ہے۔ وَأَنْحَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْحَارٌ مِّن لَبَنٍ وَأَنْحَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفَّى وَأَنْحَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جنت اسماء کا دیدار ہوگا، صفات کا دیدار ہوگا، ذات کا دیدار ہوگا، اور یہ لامتنا ہی ہوگا۔ اور ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے احادیث مبارکہ میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت اپنا دیدار کرائے گا تو اہل جنت کی نظروں میں تمام دیگر نعمتیں عنقا ہو جائیں گی، ناپید ہو جائیں گی، کل عدم ہو جائیں گی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا حسن ہر چیز پر غالب ہے۔ باقی جو حسن ہے یہ تو حسن ازل کا پرتو ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اس کے پاس حسن المآب ہے، حسن ازل تو وہ خود ہے، سبحان اللہ العظیم وللہ الحمد۔ لہٰذا جب عرفاء جنت کی بات کرتے ہیں تو وہ دیدار کی بات کرتے ہیں۔ جنت کا لفظ اس نظریے کا متحمل ہے۔ جب فلاسفہ طرب و کرب کی بات کرتے ہیں تو جنت کا لفظ اس نظریے کا بھی متحمل ہے۔ جب عابد و زاہد، طہور کی، قصور کی اور شراب طہور کی، تسنیم و سلسبیل کی بات کرتے ہیں، خلد نعیم کی بات کرتے ہیں، تو جنت کا لفظ اس چیز کا بھی متحمل ہے۔ تو دراصل یہ جو مختلف نظریات ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے متحمل اور ایک دوسرے کو متشامل ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔